عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا حکم، فائر بندی کا حکم نہیں دیا۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد، کیس چلانے کی جنوبی افریقہ کی درخواست منظور۔ اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے کافی ثبوت موجود ہیں۔ غزہ تباہی کی داستان بن چکا۔ اسرائیلی فوجی حملوں سے غزہ میں ہلاکتیں، تباہی اور نقل مکانی ہوئی۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل سے غزہ میں نسل کشی روکنے کے اقدامات کی رپورٹ 1 مہینے میں طلب کر لی۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم، تاہم کہا کہ نسل کشی روکنے کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے فوری فائر بندی ضروری ہے۔ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے اور فلسطینیوں کو انسانی امداد کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل پچھلے سال 7 اکتوبر سے فلسطینی عوام کے خلاف فوجی جارحیت اور مجرمانہ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ پاکستان جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں دائر درخواست کی حمایت کرتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے حکم کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری۔ النصرات کیمپ پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 11 فلسطینی شہید۔ فلسطینی صحافی ایاد الرواق بھی شہید ہونے والوں میں شامل۔ خان یونس میں الاقصی یونیورسٹی، النصر، العمل اور الخیر اسپتالوں کے قریب شدید لڑائی جاری۔ اسرائیلی فوج کی شدید گولہ باری اور فائرنگ۔ اسرائیلی فوج نے العمل اسکول کو گھیرے میں لے لیا۔ امداد ملنے کے منتظر فلسطینیوں پر بھی گولہ باری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 183 فلسطینی شہید۔ حزب اللہ نے اسرائیلی اسپائی ڈوم کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ تبدیلی نے پاکستان کا برا حال کر دیا، نہ بجلی ہے نہ گیس، ہر چیز مہنگی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا بورے والا میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا بہت افسوس کا مقام ہے کہ تبدیلی والوں نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ نون لیگ پاکستان کو مہنگائی اور بے روزگاری سے واپس نکال لائے گی۔ روٹی، بجلی اور گیس گھر گھر ملے گی۔ اگر نواز شریف کی حکومت قائم رہنے دی جاتی تو آج کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا۔ نون لیگ کی حکومت آئے گی تو مہنگائی کو مٹائے گی اور اچھا وقت واپس لائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کے نون لیگ پر وار۔ ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن خوش ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ بلاول نے کہا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، رائے ونڈ والوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ لاہور میں سونے کی سڑکیں اور دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی۔ نون لیگ لاہور کے بارے میں بالکل غلط تاثر دے رہی ہے۔ الیکشن قریب ہے، نون لیگ نے اب تک منشور نہیں دیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے جیت کر کرنا کیا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں وہی 3 دن بعد یہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں۔ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو کا نواز شریف کو مباحثے کا پھر چیلنج۔ آج کل تمام مخالف جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے ووٹ مانگ رہی ہیں۔ ووٹ مانگتی تو ہیں لیکن جلسہ کرنے کے لیے ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ تنقید وہ مسلم لیگ نون پر کرتے ہیں، تنقید وہ نواز شریف پر کرتے ہیں، لیکن جس جگہ جلسہ کرتے ہیں آگے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے ہوتے ہیں، پیچھے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دائیں بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بائیں بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں آ کر نواز شریف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں اور جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کر دیکھو تو اسکولوں میں بچوں کی بجائے وہاں پر مویشی بندھے ہوئے ہیں، جانور بندھے ہوئے ہیں۔ پنجاب آ کر نواز شریف پر تنقید کرنے والے جہاں بھی جاتے ہیں ان کے دائیں بائیں نون لیگ کے منصوبے ہوتے ہیں۔ وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں اسکولوں میں مویشی بندھے ہوتے ہیں۔ مریم نواز نے آج پھر نام لیے بغیر بلاول بھٹو زرداری کو نشانے پر لے لیا۔ بورے والا میں جلسے سے خطاب کے دوران کل پارٹی منشور لانے کا اعلان کیا۔ کہا باقی جماعتیں جنوبی پنجاب کے نام پر سیاست کر رہی ہیں۔ لوگ جنوبی پنجاب کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا کر چلے گئے۔ جنوبی پنجاب کی خدمت صحیح معنوں میں صرف نواز شریف نے کی ہے۔ بورے والا جلسے میں مریم نواز نے 2 لڑکیوں کی خواہش پوری کر دی، دونوں کو سٹیج پر بلا کر ملاقات کی۔
تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ نواز شریف 8 فروری کو لندن کے لیے اپنی فلائٹ کا بندوبست کر لیں. بلاول کی تربیت خرید و فروخت کے لیے کی گئی ہے لیکن ہم ناکام بنائیں گے. منیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو قرآن پر حلف لینے کے لیے کوئی ہدایات نہیں دی گئیں. اکثریت ملی تو وزیر اعظم کے نام کا انتخاب بانی پی ٹی آئی کریں گے. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ روز روز نئے تجربے کرنے کا وقت نہیں. ملک میں ایسا حکمران بھی دیکھا جس نے پاکستان کی معیشت تباہ کر ڈالی. ملک کی ترقی کی شرح صفر سے نیچے چلی گئی. مظفر گڑھ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پرانی لکیروں کو مٹانا ہوگا. جن لکیروں پر سفر کیا ان پر آگے کی طرف نہیں جا سکتے. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے نیا مستقبل تراشنا ہوگا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مزید حکومت کا موقع مل جائے تو پاکستان کا نام و نشان نہ ہوگا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب. کہا موٹر وے کے نام پر حیدرآباد کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. حیدرآباد میں کوئی بڑی سرکاری یونیورسٹی یا اسپتال نہیں. اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. سپریم کورٹ نے پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. نام بیلٹ پیپر پر چھاپنے کی ہدایت. کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا الیکشن ٹرائیبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار. پرویز الہی پر ہر انتخابی حلقے میں الیکشن اخراجات کا الگ اکاؤنٹ نہ کھولنے کا الزام تھا. سپریم کورٹ کی پرویز الہی کو پی پی 32 گجرات کی حد تک الیکشن لڑنے کی اجازت. پرویز الہی باقی تمام انتخابی حلقوں سے دستبردار ہو گئے. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. صنم جاوید لاہور کے حلقہ N119 سے مریم نواز کا مقابلہ کریں گی. اس حلقے سے شہزاد فاروق پہلے ہی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں. صنم جاوید کو حلقہ NA120 اور PP 150 سے بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو صنم جاوید کو انتخابی نشان دینے کا حکم. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شوکت بصرہ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. اٹک سے طاہر صادق اور خوشاب سے عمر اسلم کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. آئین کی کون سے شق مفرور کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے اشتہاریوں کو الیکشن لڑنے سے روکنے پر سوالات اٹھا دیے. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار عمر اسلم کی اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ مفرور یا اشتہاری کو انتخابات لڑنے سے کون سا قانون روکتا ہے؟ انتخابات میں حصہ لینا بنیادی حق ہے. بنیادی حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی شخص کو انتخابات کے بنیادی حق سے محروم کر کے سزا دی جا رہی ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آرٹیکل 17 میں بنیادی انسانی حقوق کے تحت عوام کی اہمیت زیادہ ہے. الیکشن کمیشن نے پاکستان کے عوام کو جواب دینا ہے. عدالت نے عمر اسلم کو NA93 اور طاہر صادق کو NA49 اٹک سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی. 78% پاکستانی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کا انتظار کرتے رہے. کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا. 18% افراد سے امیدواروں نے رابطہ کیا, اپنی جماعت کے لیے ووٹ مانگا. گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا. سروے میں 44% کا انتخابات سے پہلے سیاسی سرگرمیاں نہ ہونے کا دعویٰ. کہا محلوں اور گلیوں میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی پوسٹر یا بینر نہیں لگا. البتہ 13% افراد نے بہت سارے بینر اور پوسٹر, جبکہ 20% نے کسی حد تک زیادہ پوسٹر اور بینر لگانے کا بتایا. بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیروں کا یوم سیاہ. مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال. مقبوضہ وادی فوجی چھاونی میں تبدیل. اضافی چیک پوسٹ قائم. گاڑیوں, مسافروں اور راہگیروں کی مکمل تلاشی. آزاد کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاجی مظاہرے, جلسے اور ریلیاں. مظفر آباد میں مقیم کشمیری پناہ گزینوں کا گھڑی پن چوک سے آزادی چوک تک مارچ. اور دل کا رشتہ ایپ نے پولیس افسر اور لیڈی پولیس اہلکار کی بھی جوڑی بنا دی. گوجرانوالہ کے حامد اور قصور کی زارا پولیس کے محکمے میں ہیں. دل کا رشتہ ایپ پر دونوں نے پروفائل بنایا تو جلد ہی دونوں کے خاندانوں کی مرضی سے رشتہ طے ہوگا.